السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام دوستوں کو آپ کے پسندیدہ چینل دا لو انفو ٹی وی چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دعا ہے کہ رب کائنات آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے دوست احباب کو مصیبتوں سے، آفتوں سے، الجھنوں سے محفوظ فرما کر خدا تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو دوستو، آج آپ کے لیے ایک وظیفہ نہیں بلکہ بہت ہی اہم معلومات لے کر آیا ہوں کہ بہت سارے ایسے دوست احباب ہیں جو وظائف کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، لیکن ان کا عمل جو ہوتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ جس مقصد کے لیے، جس وجہ کے لیے، جن وجوہات کی بنا پر وہ عمل کرتے ہیں، ان کا وہ عمل کام نہیں ہوتا، ان کا وہ عمل کرنے سے وہ کام ان کا مکمل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں اور وہ مایوس ہو کر وظیفے کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یا کسی اور چینل پر چلے جاتے ہیں، یا کوئی اور معاملات بن جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یار صاحب جھوٹ ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہزاروں باتیں بناتے ہیں۔ تو ان سبھی باتوں کا ایک جواب لے کر آیا ہوں۔ توجہ سے آج کی مکمل ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد جو بھی عمل کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ہر عمل کام کرے گا۔ توجہ سے ساری ویڈیو دیکھیے گا۔ وہ حضرات بالخصوص جن کے وظائف کرنے سے ان کا کام مکمل نہیں ہوتا، ان کا عمل پورا نہیں ہوتا، وہ ان کا نتیجہ، ان کا رزلٹ نہیں ملتا، آج آپ کے لیے بہت ہی اہم ایک ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تھوڑی سی لمبی بھی ہو جائے گی، کوشش کیجئے گا ساری ویڈیو شروع سے لے کر اینڈ تک ساری ویڈیو یہ مکمل دیکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے۔ آپ تمام حضرات کے لیے بہت اہم باتیں ہیں ان میں، کیونکہ تسخیر و محبت کی عملیات تقریباً ہر ایک کتاب میں ملتے ہیں، پھر بھی اکثر احباب کو اس قسم کے عملیات کی تلاش اور جستجو رہتی ہے کہ ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ جو اس کا تیر ہے وہ عمل، اس کا تیر بہدف عمل مل جائے، مطلب جو کام کر رہا ہے کہ وہ اس کا عمل فوری کام اس کا ہو جائے۔ جب میں اس طرف متوجہ ہوا تو جو تعویذ و عملیات تسخیر و محبت کے اب تک مجھے ملے، ہر ایک کو کامیاب پایا، مگر ایسا بھی ہوا کہ انہیں کامیاب عملیات نے بعض پر کچھ اثر نہ ہوا۔ ایسا کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ دوست آپ کہتے ہیں کہ ہم عمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ہمارا کام مکمل نہیں ہوتا۔ جس عمل کے لیے، جس کام کے لیے ہم یہ تعویذ، یہ عمل استعمال کرتے ہیں، ہمارا وہ کام ہوتا نہیں ہے۔ اب ایسا ہوتا کیوں ہے؟ غور سے سنیے گا۔ اس فکر نے مجھے تجسس کے دروازے کھول دیے اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ سفید کپڑے پر ہر ایک رنگ آسانی سے چڑھ جاتا ہے۔ اگر کپڑا سفید ہے مگر میلا ہے تو پہلے میل دور کرنا ہوتی ہے، اور اگر کپڑا پہلے ہی رنگین ہو اور رنگ بھی نیلا، ادوا یعنی کالا ہو تو اس پر سرخ یا گلابی یا پیلا رنگ نہیں چڑھ سکتا۔ اس کے لیے پہلے اس رنگ کو اتارنا پڑے گا۔ ہاں، پیلے پر گلابی اور گلابی پر سرخ اور سرخ پر سیاہ رنگ آسانی سے چڑھ سکتا ہے۔ اس مثال سے ہر عقل مند آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ اولاد کو ماں باپ اور ماں باپ کو اولاد کی جانب، بیوی کو شوہر اور شوہر کو بیوی کی جانب مائل کرنا بہت آسان ہے، بہت زیادہ آسان ہے، مگر جب کہ دل میل سے صاف ہو، اگر دل جو ہے وہ میل کچیل سے صاف ہو، تب یہ عمل آپ کا کرنا کامیاب ہو سکتا ہے۔ یعنی غرض یا لالچ یا بخل یا دین سے بے رغبتی کا میل نہ ہو تو بہت آسان ہے، بہت زیادہ آسان ہے، پھر وہ عمل کریں، پھر آپ کا عمل وہ کامیاب بھی ہوگا۔ مگر جب دل پر مخالف رنگ چڑھا ہو، جیسے شوہر کسی دوسری عورت کی طرف یا عورت کسی دوسرے مرد کی طرف مائل ہو تو زیادہ دشواری پیش آئے گی۔ اور اگر نفسانی خواہشات کی ہوس پر گناہ کی سیاہی چڑھ چکی ہے، اب ایک روایت میں ملتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے، ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ جیسے جیسے انسان گناہ کرتا جاتا ہے، اس کے دل پر سیاہ دھبے، سیاہ نقطے لگتے جاتے ہیں۔ آہستہ 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 اس کا وہ دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کو اس کی ملامت نہیں ہوتی، مطلب محسوس نہیں ہوتا وہ، کیونکہ دل سیاہ ہو چکا ہے، اب اس پہ اثر نہیں ہو رہا کسی چیز کا بھی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اگر اس پر گناہ کی سیاہی چڑھ چکی ہے تو اس کو دور کرنے کے بعد ہی کامیابی ممکن ہے۔ پہلے اس سیاہی کو دور کرے، اس کو سارا ختم کرے، صاف کرے، پھر اس کو دور کرنے کے بعد جو بھی عمل کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کامیابی بھی ملے گی۔ اس لیے تسخیر اور محبت کے عملیات میں ہر سبب کو بھی پیش نظر رکھنا پڑتا ہے، خصوصاً اس حالت میں کہ دونوں میں پہلے تو خلوص اور محبت ہو،
اور اب اس میں تبدیلی واقع ہو تو عمل یا تعویذ دینے سے قبل اس کی وجہ پر غور کرنا ضروری ہے۔ اب بہت سارے میرے ویورز ایسے بھی ہیں جنہوں نے کچھ بہنیں بھی ہیں، وہ کال کرتی ہیں کہ ہمارے شوہر کے ساتھ یہ تعلقات پہلے تھے اب نہیں ہیں، یہ ہے وہ باتیں بہت ساری سنائی جاتی ہیں، اور کچھ ایسے مرد حضرات بھی ہیں جو بات کرتے ہیں کہ میرے بیوی کے ساتھ ایسے تعلقات تھے یہ وہ، لیکن اب نہیں ہے، وہ ختم ہو چکے ہیں، میں ان کو وہی واپس لانا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے پہلے ان کی بات مکمل بات غور سے سننا ضروری ہے، خصوصاً زن و شوہر کے تعلقات میں فرق واقع ہو تو اور زیادہ تجسس کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب شوہر اور اس کی عورت جب پہلے پیار محبت سے رہ رہے تھے، اب وقت گزرنے کے بعد وجہ کیا بنی، مسئلہ کیا ہے جس کی وجہ سے دونوں آپس سے ان کے تعلقات وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، دوریاں ان کی بڑھتی جا رہی ہیں۔ سب توجہ سے سنیے، سب سے پہلی وجہ کیا بنتی ہے؟ کبھی شوہر کی ناراضگی کا سبب اپنی تنگ دستی، مفلسی، قرض داری، دوست احباب سے اختلاف ہے، جس سے چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، چڑچڑاپن پیدا بھی ہو جاتا ہے، اور بہت سارے ایسے معاملات بن جاتے ہیں، اس کی بھڑاس شریک کے زندگی ہی پر ناراض ہو کر نکلتی ہے۔ یہ محبت کی کمی کی دلیل نہیں، لہذا اس موقع پر محبت کا تعویذ نہیں بلکہ سکون قلب یا اس کی تکلیف کو دور کرنے کی تدبیر کرے۔ اب وہ تھوڑی سی مثال اس کی وضاحت کرتا چلوں۔ اب وہ بات یہ ہے، پہلی جو وجہ آپ کو بتائی ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو شوہر کی ناراضگی کا جو سبب ہے وہ اس کی تنگ دستی، اپنی تنگ دستی کی وجہ سے، یا مفلسی کی وجہ سے، یا قرض داری، کسی سے قرض لیا اس کی وجہ سے ہے، یا دوست احباب سے اختلافات کی وجہ سے ہے، جس کی وجہ سے وہ چڑچڑاپن ہوتا جا رہا ہے، اس میں پیدا ہوتا جا رہا ہے اور وہ بدلتا جا رہا ہے۔ اب اس کا یہ مسئلہ نہیں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ شوہر آپ سے محبت نہیں کرتا، پیار نہیں کرتا، ہو سکتا ہے اس میں کوئی ایسی پریشانی ہو جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہو، لیکن آپ چاہتی ہیں کہ مجھ سے پیار کرے، محبت کرے، اب وہ پریشانی کے اندر مبتلا ہے، وہ اندر ہی اندر گھٹا جا رہا ہے، مرا جا رہا ہے۔ اب اسی وجہ سے اب اس سے پہلے بٹھا کے پوچھیں بات کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، کوئی معاملہ تو نہیں ہے، اس کے بعد پھر اس کا حل نکالا جائے۔ یہ ہر چیز کا حل تعویذ وغیرہ نہیں ہوتے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ایک شوہر آیا تھا اور وہ کہنے لگا کہ میری جو بیوی ہے وہ کہتی ہے کہ اپنی والدہ کو میرے گھر سے الگ کرو، میں الگ رہنا چاہتی ہوں، کیونکہ وہ مجھے ڈانٹتی ہے، مجھے باتیں سناتی ہے، طرح طرح کی باتیں کرتی ہے، ظاہر باتیں کرتی ہے، لیکن جب وہ باتیں کرے تو مجھے ہی بولنا پڑتا ہے، تو اس کا کوئی عمل نکالو، کوئی حل نکالو۔ میرے پاس آئے تو میں نے ان سے یہ بات کی، میں نے کہا کہ آپ ایسا کرو، یہ تعویذ لے جاؤ اور اپنی گھر والی کو دے دو اور اسے کہو کہ اس کو دانتوں کے درمیان رکھ لو، جب وہ تمہاری ساس، مطلب وہ شوہر کی والدہ، جب وہ بات کرے جو مرضی کہتی ہے، تم نے تعویذ دانتوں میں رکھ کے دباتے رہنا ہے، دباتے رہنا ہے، تم نے اس تعویذ کو دبا کے رکھنا، جب تک وہ خاموش ہو کر بیٹھ نہ جائے تب تک تم نے تعویذ کو دبا کے رکھنا، اور 3 مرتبہ ایسا کرنا، جب بھی وہ کرے اس تعویذ کو آپ نے رکھ لینا۔ 3 تعویذ دیے، اب اس نے ایسا ہی کیا، جب وہ بولتی تھی یہ تعویذ دانتوں میں رکھ لیتی تھی، اور وہ تعویذ جتنا زیادہ وہ بولتی تھی اتنا زیادہ یہ تعویذ دباتے جاتی، آخر کار وہ خاموشی سے بیٹھ جاتی اور یہ تعویذ اپنا نکال کے رکھ دیتی۔ آخر کار 2 سے 3 دن ہوا، اس کے بعد وہ اتنا پیار اور محبت ان ساس اور بہو میں پیدا ہو گیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، بہت زیادہ پیار محبت پیدا ہو گیا۔ بس ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک پیار محبت پیدا کرنے کا، ایک تھوڑا سا چال دیکھنی چاہیے، طریقہ دیکھنے سے ایک طریقے سے وار کرنا چاہیے۔ اب یہ اگلی بات، دوسری وجہ سنیں، دوسری وجہ کیا بنتی ہے؟ اب عورت کی بے وقت اور خلاف مصلحت فرمائشات، مطلب کوئی وقت نہیں ہے اور اس کی جو بہت ساری فرمائشات بھی آ رہی ہیں، لیکن اس کا کوئی ایسا وقت نہیں ہے۔ خواہشات کا نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر مار پیٹ کرتا ہے، خود بیوی سے بھاگتا ہے یا اسے مکان سے نکالنا چاہتا ہے، اس میں زیادہ قصور عورت کا ہے، مرد کا نہیں ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ مرد کے پاس اس وقت کوئی اخراجات نہ ہو، لیکن کوئی خاص موقع بھی نہیں ہے، کوئی محل بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ عورت بار بار اس کو وہ فوکس کر رہی ہے، بار بار اس کو جو ہے نا زیادہ اس کے بارے میں باتیں کر رہی ہے۔ لیکن جب ایک مرد بار بار باتیں سنے گا، ظاہر سی بات ہے وہ پریشان تو ہوگا، اس لیے وہ شوہر مار پیٹ تک بھی آ سکتا ہے، مارنے کی صورت میں بھی آئے تھے۔ جب شوہر مارنے تک آتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا، میرے شوہر تو مجھ سے پہلے بہت پیار کرتا تھا، بہت مجھ سے محبت کرتا تھا، مجھ سے یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، اب مجھے مارنا بھی شروع کر دیا ہے۔
اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یا تو خود بیوی جو ہے وہ بھاگنا شروع ہو جائے گی، یا جو اس کے شوہر ہوگا وہ اس کو مکان سے نکالنا چاہتا ہوگا کہ بھئی میرے سے یہ میرے بات کو سمجھتی نہیں ہے۔ ایک وقت آتا بھی ہے انسان پر کوئی پریشانی آ بھی جاتی ہے، نہیں بھی انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، لیکن بار بار مجھے مجبور کیے جا رہی ہے۔ اس میں ایک زیادہ قصور عورت کا ہی ہوتا ہے، مرد کا نہیں۔ کوشش کیا کریں مرد کو سمجھا کریں، ہمیشہ جو بھی مرد ہوگا ہمیشہ عورت کو خوش ہی رکھتا ہوگا، لیکن تھوڑا سا موقع محل دیکھا کریں، کوشش کریں اس مرد کے سارے معاملات کو سمجھیں، دیکھیں، اور پھر اس موقع پر عورت کے لیے صبر و قناعت کا عمل کریں۔ اگر وہ ایسا معاملہ ہے اس کے پاس کوئی چیز لانے کے لیے مجبوری ہے کہ منگوانی ہے، یہ چیز ہمارے پاس آئے گی، تو پھر کوشش کرے کہ اس موقع پر وہ صبر کرے، پھر بعد میں وقت دیکھے، جیسے مناسب وقت ہو پھر شوہر سے ایک طریقے سے بات کرے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو اس وقت کوئی مجبوری ہوگی، بعد میں آپ کا کام کر دے گا، جو بھی چیز آپ نے منگوانی تھی لانی تھی وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پھر لا کے بھی دے گا۔ 2 وجہ ہوگی۔ اب تیسری وجہ جس میں مرد تقریباً بے قصور ہوتا ہے، اس میں یہ ہے کہ مثلا عورت کی جو ہوتی ہے نا بے وجہ کے ناز نخرے، بد زبانی، اینٹ اکڑ، میکے والوں کی بے جا حمایت، ہر بات پر ضد، مرد کی خدمت سے روگردانی وغیرہ وغیرہ، وجوہات بہت ساری ہوتی ہیں، جس میں زیادہ تعداد ان عورتوں کی ہوتی ہے جو شوہر کے ماں باپ بہن بھائیوں سے محبت کے تعلقات کو برداشت نہیں کرتی۔ اس موقع پر بھی تعویذ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، بلکہ تعویذ و نقش عورت کی عادت و خصلت سدھارنے کا دینا چاہیے۔ اب ایک بات میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں، جو باتیں آپ کو بتا رہا ہوں توجہ سے غور سے سنیے گا، یہ آپ کی ساری باتیں آپ کے کام کی ہیں۔ جیسے ہی آپ کے یہ ساری باتیں آپ سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں بدلاؤ ایسا بدلاؤ آئے گا کہ آپ ساری زندگی مجھے دعائیں دیتے رہیں گے۔ اب ایک بات ہے، ایک عورت آئی، وہ کہتی ہے کہ مرد مجھے خوش نہیں کرتا، مطلب میری جو خواہش ہے وہ میری پوری نہیں کرتا۔ اب بات میں تھوڑی سی واضح کر دیتا ہوں، جیسے رات کو میاں بیوی ہم بستری کرتے ہیں تو اس لیے وہ عورت کھلے الفاظ میں کہہ رہی ہے کہ جو میرا شوہر ہے وہ میری خواہش پوری نہیں کر سکتا، وہ اس لیے اب تھوڑا سا مجھے بھی تھوڑی سی اس کے بارے میں حوالے سے کوئی رہنمائی دے دے۔ اب بات یہ ہے کہ میں نے اس کو پہلے شوہر کو بلایا، اب اس کے شوہر سے بات کی، وہ کہتا ہے کہ بات یہ نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے نا تنہائی میں اور خلوت میں یہ اپنی بیوی ہم بستری نہیں کر سکتا، مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہوں مجھے وہ جو میرا نفس ہے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اسی وقت ڈھیلا پڑ جاتا ہے، مجھے نہیں پتا کیا مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی عورت ہو، کوئی بھی لڑکی ہو، مجھے ایسا کوئی معاملہ نہیں بنتا۔ اب اس عورت کو پھر بلایا گیا، پھر پوچھا کہ بتاؤ تم اپنے مرد کے ساتھ رویہ کیسا رکھتی ہو، تعلق کیسا رکھتی ہو، کس طریقے سے پیش آتی ہو؟ وہ کہتی میرے تقریباً مجھے 3 سے 4 سال ہو گئے، میرا جو ہے نا اسی طریقے سے روٹین چل رہی ہے، آخر میں بھی عورت ہوں، میرے بھی خواہشات ہیں، میرا بھی دل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر پوچھا گیا، اب دوبارہ ان سے یہ بات کرنے کے بعد اس کے مرد کو پھر بلایا تو وہ کہتا ہے بات یہ ہے کہ میں جو ہے نا نروس ہوں، اپنے بیوی سے نا ڈرتا ہوں تھوڑا سا، اس لیے کہ وہ ہر وقت مجھ سے غصے میں بات کرتی ہے، ہر وقت مجھ سے جیسے نا حکم چلاتی ہے، ہر وقت غصے سے بات کرتی ہے، تو اس لیے مجھے میرا نا ایک ڈر اس کا جو میرے اندر بیٹھ گیا، جب بھی اس کے قریب جاتا ہوں نا تو وہ ڈر دوبارہ جو ہے نا وہ سامنے آتا ہے، اس لیے اس کے آگے مجھے ہوشیاری وغیرہ نہیں آتی۔ اب بات یہ ہے کہ ایک طریقہ اختیار کرنا تھا جس طریقے سے وہ دونوں آپس میں ان کے تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں اور وہ آپس میں خوشی خوشی رہیں اور زندگی گزاریں۔ اب ہم نے ایک کھیل کھیلی، ایک تھوڑا سا طریقہ کھیلا، حالانکہ غلط تھی، کھیل صحیح نہیں تھی، ایک غلط تھی، لیکن ایک گھر کو بسانے کے لیے، دونوں میں آپس کے تعلقات درست کرنے کے لیے یہ ایک ہمیں تھوڑی سی کھیل کھیلنی پڑی۔ وہ کھیل کون سی تھی؟ وہ ہم نے یہ کھیلی کہ اس کے جو عورت کی جاننے والی ایک لڑکی کو بلایا جو اس کے گھر کے ساتھ رہتی تھی، جو اکثریت ان کے گھر آتی جاتی رہتی تھی، لیکن اس کا شوہر جو تھا، جس کا وہ مسئلہ بنا ہوا تھا، وہ تھوڑا سا شرمیلا تھا اور کسی لڑکی کے ساتھ اتنی بات چیت زیادہ نہیں کرتا تھا۔ اب جب اس لڑکی کو بلایا ہم نے ایک بات کی، ہم نے کہا کہ آپ نے ایک کام کرنا ہے، وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس لڑکی کے شوہر کو اپنے حراست میں کرنا ہے، مطلب اپنے بس میں کرنا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہم بستری کے لیے بھی تیار ہو جائے۔ اب وہ لڑکی تھوڑی سی چلاک بھی تھی، اس نے چند دنوں میں ہی اس شوہر کو اپنے بس میں کر لیا۔ جب بس میں کر لیا تو وقت گزرنے کے بعد اب اس لڑکی نے شوہر کو ہم بستری کے لیے بھی اکسایا،
جب یہ بات فائنل ہوگی کہ اس نے رات کو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم رات کو آنا، ہم رات کو یہ وہ بس معاملات ان کے طے ہو گئے۔ اب وہ لڑکی آئی، کہا کہ یہ معاملہ ہے، اب ٹھیک، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس کی بیوی کو بلایا، کہا کہ اب ایسا کرنا ہے جب لائٹ آن ہو اس وقت نہیں جانا، لائٹ آف کر کے ٹھیک ہے ان دونوں کو اپنے بستر پہ بھیج دینا، اور ساتھ میں ہی اس کے ساتھ تم بھی لیٹ جانا۔ جیسے ہی وہ مطلب اپنا نفس اندر ڈالنے کی کوشش کرے گا، ویسے ہی آہستہ سے کوشش کرنی ہے کہ وہ طریقے سے تھوڑا طریقے سے وہ لڑکی درمیان سے نکل جائے اور وہ نفس اس کی بیوی کے وہ مخرج میں ہی جائے، غلط نہ جائے، کیونکہ ایسا کرنا گناہ ہے، زنا ساتھ میں گناہ بھی ہے۔ تو پھر اسی طریقے سے کیا گیا، تو پھر اس کو تو معلوم نہیں تھا کہ ساتھ میں میری بیوی بھی لیٹی ہوئی ہے، لیکن وہ جب کیا سارا معاملہ ویسے ہی ہوا، تو وہ مخرج اس کی بیوی کے ہی جو کیا عزو میں گیا، تو تھوڑی دیر وہ پیار محبت سے اپنا کرتے رہے۔ جب جیسے ہی تھوڑا سا وقت گزرا تو پھر اس سے ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ تھوڑے سے وقت کے بعد تم نے لائٹ آن کر دینی، جب لائٹ آن کرو گی تو پھر تھوڑے سے وقفے کے بعد اس نے جب لائٹ آن کی تو وہ کیا دیکھتا ہے، یہ تو میری اپنی بیوی ہے۔ تو جب یہ کام اس نے کیا تو پھر اس کے دل سے نا وہ جو ڈر تھا، وہ خوف تھا، وہ نکل گیا۔ اب وہ آہستہ اپنی بیوی کے ساتھ تعلقات اس کے ٹھیک ہو گئے اور اس کے سارے معاملات بھی ٹھیک ہو گئے۔ اللہ کا شکر، آج ان کی اولاد بھی ہے، بہت سارے اچھے گھر ان کے گھرانے میں آگے، ان کے جو معاملات ہیں سارے اچھی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب یہ مسئلہ یہ ہے، کچھ عورتیں اس طریقے سے بھی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات اس طریقے سے ہوتی ہیں۔ 3 وجہ ہوگی۔ اب اگر چوتھی وجہ سنیے گا، عورت کی نازیبا حرکات، بد کرداری، فحاشی وغیرہ کی وجہ سے مرد ناراض رہتا ہے۔ اب اس کی بد کرداری جو حرکات ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے عورت کسی دوسرے کے ساتھ ان کے تعلقات ہوں، ساتھ والے ہمسائے کے ساتھ یا کوئی اور معاملہ ہو، وہ باتیں ایسی کرتی ہو، بد کرداری کرتی ہو، تو اس لیے مرد ناراض رہتا ہے۔ اکثر ایسی کسی عورت کو شوہر کی محبت کا تعویذ دیا تو وہ عورت گناہ پر اور دلیر ہوگی، تو اس لیے کسی بھی عورت کو اس طریقے سے تعویذ یا جو محبت کا یا جو بھی ہو وہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ابھی شوہر کی ناراضگی کو خوف کچھ رکتا ہے، اور جب وہ اندھی محبت میں مبتلا ہوگا تو یہ آزادانہ سب کچھ کرے گی۔ مطلب اب یہ کہ اب شوہر تو گھر میں موجود ہے، لیکن یہاں پہ میں ایک بات اور بھی کرتا چلوں، اکثریت عورتیں ان کاموں میں تب ملوث ہوتی ہیں، تب ان کاموں کی طرف بڑھتی ہیں جب شوہر ان کو وقت نہیں دیتے، ٹائم نہیں دیتے۔ وہ 2 ماہ 4 ماہ سال تک اپنا جو اکثریت باہر کے ملکوں میں جو کوئی معاملات ہوتے ہیں وہ معاملہ بنتا ہے۔ اب یہ سب کچھ کرے گی۔ اگر عامل نے ان کی مدد کی تو وہ گناہ پر مدد کرنا ہوگا۔ اگر عامل نے کسی عورت کو اس طریقے سے تعویذ دیا، ان کو کوئی معاملہ کیا، ان کا مدد کی، تو وہ یہ گناہ پر مدد کر رہا ہے اب اس کی، کیونکہ وہ لڑکی تو کسی اور کے ساتھ اس کے اٹیچمنٹ ہے، کسی اور کے ساتھ وقت گزار رہی ہے، شوہر اس کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور جس کی سزا قیامت میں یا دنیا میں اس عامل کو مل جائے گی۔ اب یہ میں آپ کو اس لیے ساری وجوہات ساری تفصیلاً بتا رہا ہوں کہ آپ نے کوشش کرنی ہے، اگر یہ تو معاملات ہیں تو اس میں تعویذات استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے بہت ساری اس کی لمبی بحث ہے، توجہ سے سنتے جائیے گا۔ یہ وقت آپ کا تھوڑا سا لگے گا ضرور، کوئی آدھا پونا گھنٹہ، لیکن کوشش کیجیے گا ساری سننی ہے۔ آپ میں جو چیزیں ہیں، وہ جو چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں، کوشش کرنی یہ آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز جو چوتھی وجہ میں بتائی ہے کہ عورت کی نازیبا حرکات کی بد کرداری، فحاشی وجہ سے مرد ناراض رہتا ہے۔ اب یہاں پہ مرد کو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اس کو غور کرے کہ میری بیوی ہے، اگر میں باہر عورتوں کے ساتھ گلچھڑے منا رہا ہوں، میری بیوی گھر میں موجود ہے، میں نے ان کو بھی وقت دینا، اسے بھی ٹائم دینا۔ اگر میں اس کو ٹائم نہیں دوں گا، 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ آپ گھر پہ نہیں جائیں گے، باہر آپ چلے کاٹنے کے لیے نکل جاتے ہیں، درباروں پر چلے کاٹتے رہتے ہیں، لیکن گھر میں ماں باپ موجود ہیں، تمہارے بیوی بچے موجود ہیں، ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے، تو ظاہر سی بات ہے عورت کی بھی خواہشات ہیں۔ جب ان کو اپنے خواہشات، ان کی جو چیز ان کو چاہیے وہ نہیں ملے گی تو عورت تو ظاہر سی بات آگے جائے گی، آگے اپنا کوشش کرے گی، اس کی تو خواہشات اس نے پوری کروانی ہے۔ تو لہذا کوشش کیا کریں ایسے مرد حضرات اپنے بیویوں کو وقت پورا دیں، پورا ٹائم دیں، اور ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں اور محبت سے رہیں۔ یقین کریں انشاءاللہ تعالی آپ کی زندگی میں ایسی بہاریں آ جائیں گی، میاں بیوی جس طریقے سے وقت گزاریں گے ایسی بہاریں آئیں گی کہ آپ کے کسی کی نظر بھی نہیں لگی۔ جب 2 میاں بیوی آپس میں ایک ہوں تو انشاءاللہ تعالی کوئی پریشانی بھی نہیں آتی۔ یہ تھی 4 وجہ جو میں نے بتا دی ہیں کہ شوہر اور بیوی کے درمیان۔ اب آگے 5ویں وجہ،
وہ کون سی وجہ ہے توجہ سے سنیے گا، اس میں جس میں حقیقتاً نہ مرد قصوروار ہے اور نہ ہی عورت، بلکہ کوئی تیسری شخصیت ان دونوں میں بگاڑ کرنا چاہتی ہے، جس میں شوہر کے ماں باپ یا بہن بھائی یا عورت کے ماں باپ یا بہن بھائی کا ہاتھ ہوتا ہے یا پڑوسیوں کا۔ عامل کے لیے یہ موقع بہت کٹھن ہوتا ہے، کیونکہ شوہر آئے گا تو بالکل لا علم ہوگا یا فطرتاً بیوی کے گھر والوں کا قصور بتائے گا، اور بیوی آئے گی تو وہ لا علم ہوگی یا جانتے ہوئے بھی سارا الزام شوہر کے عزیزوں پر ڈالے گی، اور اس کی تحقیق عامل کے لیے بھی دشوار ہوگی۔ اس موقع پر یا تو استخارے سے کام لے یا دونوں کو اصلاح نفس، دونوں سے خلوص محبت بلکہ جمیع اعزاء کے درمیان خلوص و محبت یا حصار کے ذریعے روک تھام کرے کہ کسی کا کوئی حربہ کامیاب نہ ہو۔ اب مثال کے طور پر گھر میں کچھ معاملات بن جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا کوئی بھی مسئلہ بن جاتا ہے، اب اس میں اگر شوہر کے گھر والے ہیں، شوہر کے ماں باپ ہیں یا بہن بھائی یا ان کے جو اور ان کے دوست احباب ہیں، وہ تانا زنی کرتے ہیں اس کی بیوی پر، کوئی ان دونوں کے درمیان بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ اب ایک حکایت میں نے یہ بھی سنی ہے کہ شیطان جو ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ وار شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان ہی کرتا ہے، جدائی ڈالنے کے لیے، عداوت ڈالنے کے لیے، دشمنی پیدا کرنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جب آپس میں ان کا ملاپ ہوگا، آگے نسل بڑھے گی، آگے مخلوق اور زیادہ ہوگی، جس وجہ سے شیطان سب سے زیادہ جو نفرت پیدا کرتا ہے، لڑائیاں ڈالتا ہے، وہ شوہر اور بیوی کے درمیان ڈالنے کی کوشش ہی کرتا رہتا ہے، زیادہ ان کے درمیان لڑائیاں ڈالتا رہتا ہے۔ اب جب پتہ نہیں، اگر شوہر آتا ہے عامل کے پاس بات کرتا ہے، لیکن اس کو جو بات کا ساری کا پتہ نہیں، معاملے کا پتہ نہیں، اگر پتہ ہوگا بھی تو اس کے ذہن میں ایسی چیزیں سوار ہو چکی ہوں گی، باتیں سن کے وہ اک چکا ہوگا، تو وہ جس طریقے سے بات آئے گی اسی طریقے پہ کرتا جائے گا۔ اور یہی بات اگر عورت آتی ہے، بیوی آتی ہے، تو وہ بھی یہی اس کا معاملہ ہوگا، باتیں سن کے اک چکے ہوں گے، اور جو بات جیسے آئے گی منہ میں بولتی ہی جائے گی۔ عورت کو تو خاموش کرنا ویسے ہی جو ہے نا، اس طریقے سے کیا اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، بارے میں وہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ چلتے ہیں اگلی بات کی طرف کہ عامل کو یہاں پر تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب دونوں آتے ہیں، میاں الگ آتا ہے، بیوی الگ آتی ہے، معاملات اپنے الگ الگ بیان کرتے ہیں، جب ان کے معاملہ سن پھر عامل کو یہاں پہ عقل مندی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے۔ تو بہرحال بات وہ توجہ سے یہ سنیے کہ اب آگے کرنا کیا ہوگا، جب یا تو استخارہ کر کے پتہ کر لے یا پھر ان کو بٹھا کے، دونوں کو بٹھا کے پیار محبت سے حصار کے ذریعے روک تھام کرے کہ کسی کا کوئی حربہ بھی کامیاب نہ ہو۔ اس سے زیادہ دشواری عامل کے روحانی قوت کے زوال کا سبب غیر شادی شدہ مرد و زن کے محبت کے عملیات و تعویضات کرنے میں بھی ہے، کہ شادی کرنے کا ارادہ کر کے عامل کو گمراہ کرتے ہیں، یا خود کا ارادہ ہوتا بھی ہے تو گھر والوں کی وجہ سے شادی ناممکن ہو جاتی ہے۔ اگر مرد کے اعتبار پر لڑکی کے لیے محبت کا عمل کیا تو دونوں کی بدنامی یا معصیت کا سبب بن جائے گا۔ اس موقع پر وارثوں کا تسخیر کا عمل کرے۔ اب میں تھوڑی سی بات یہاں پہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ جب لڑکا لڑکی آپس میں راضی ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ ہمارے والدین راضی نہیں ہوں گے، تو لڑکا آ جاتا ہے عامل کے پاس سے، لڑکی آ جاتی ہے کہ میرا ایسا کام کریں، ایسا کر کے دیں کہ میری شادی میں نے ادھر ہی کروانی ہے۔ لیکن ایک بات میں یہاں پہ کہتا چلوں، جو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں نا کہ لو میرج کامیاب ہو جاتی ہے، میں نے اپنی لائف میں تقریباً ایسے اتنے کیس دیکھے ہیں لو میرج 99.9% کامیاب نہیں ہوتے۔ وہی کامیاب ہوتا ہے جو آپ اپنے والدین کی مرضی سے ہی شادی کرتے ہیں۔ بہرحال آپ کو جو اچھا لگے، جیسے بہتر لگے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے تمام کاموں میں آپ کی تمام تر حفاظتیں فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ تو پھر چلتے ہیں آگے۔ اکثر ایسے ضرورت مند بھی آتے ہیں کہ ان کی مدد کرنا ضروری ہوتا ہے، مثلاً فاحشہ عورت ہے یا طوائف سے شادی کرنے والی، اور اپنی طرف مائل کرنے کے لیے شادی کر کے گناہ سے باز رہے گی۔ اس کا کام کے لیے، اس کا جو بھی کام ہوتا ہے اس کے کام کے لیے تعویذ کرنا اچھا بھی ہے اور باعث ثواب بھی ہے، مگر ایسی عورتوں سے نبھانا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کو پہلے جو ہے نا ایسی عادت پڑ چکی ہے،
ایسے کاموں کی عادت پڑ چکی ہے، لیکن یہ جس کے ساتھ شادی ہوگی اس کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں کہ جو الگ الگ کھانوں سے وہ ٹیسٹ کر چکے ہوتے ہیں، جب ایک کھانا بار بار اس کے سامنے رکھے جائیں گے تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ اکتا جائے گی، تو اس لیے ان کے ساتھ نبھانا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو طریقے سے تھوڑا سا معاملات کر کے اس کو طریقے سے ہینڈل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی عطا فرماتا ہے۔ بہرحال پہلے استخارہ کرنا یا تحقیق حال ضروری ہے، اس کے حال کی تحقیق کر لے، مکمل معلومات لے لے، وہ ضروری ہے۔ اس کے بعد کوئی کام کرے، اور جب کسی کے لیے محبت کا کوئی بھی تعویذ اگر یہ عامل دے گا یا عمل کرے تو اس سے پہلے یہ دیکھ لے کہ دونوں کے اتفاق و محبت میں کوئی حائل ہے، اگر اس دیوار کو ہٹا دیا تو کامیابی جلد ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اب تھوڑی سی یہاں پہ سن لیں، جب آپ کے سامنے تعویذات، میں انٹرنیٹ پہ بھی میں نے آپ کے اپنے اس چینل The Love Info TV چینل پہ بہت زیادہ اپلوڈ کیے ہیں، محبت کے بارے میں وظائف اپلوڈ کیے ہیں انشاءاللہ، باقی جو مفتی صاحب کے چند پیغامات ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی جو پہلے چینل پر پرانے تھے وہ بھی انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ میں اپلوڈ کرتا رہوں گا۔ کچھ بیماری کی بنا پر، کچھ طبیعت ناساز کی بنا پر میں چند دنوں سے اپنا وظائف وغیرہ سے پراپر اپلوڈ نہیں کر پا رہا، تو آج میں نے سوچا کہ پہلے آپ لوگوں کے لیے کچھ وجوہات، کچھ ایسے طریقے بتا دیے جائیں، کچھ ایسے معاملات بتا دیے جائیں، کچھ ایسے مسائل بتا دیے جائیں جن کو سن کر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں، کہ ہمارے وظائف، ہمارے عمل جو ہم کرتے ہیں، اتنا وقت لگاتے ہیں، اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہر چیز استعمال کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے جو معاملات ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے، وہ عملیات ہمارے کام کے نہیں ملتے، ہمارے کام تک، ہمارے اندازے تک، ہمارے عمل تک جہاں جس کو ہم نے پورا کرنا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، تو ہم پریشانی کے عالم میں وقت گزارتے ہیں، سارا دن لگے رہتے ہیں، یار کیوں نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ بھی، اس میں یہ بھی ایک اور بھی آتی ہے کہ ہم اپنا جو یقین ختم کر چکے ہیں، ہم اپنا جو یہ کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ وظائف بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دل میں یقین نہیں ہوتا۔ آپ کو ایک واقعے کی طرف لے کے چلتا ہوں، یقین کیسے پیدا کیا جائے۔ اگر آپ کو یقین ہوگا، پکا یقین ہوگا، تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ کبھی بھی کسی بھی وظیفے سے مایوس نہیں ہوں گے۔ کیسا یقین ہو؟ ایک بات عرض کرتا ہوں، تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، وہ تھوڑا سا سنیے گا اور توجہ سے، غور سے ہی سماعت فرمائیے گا، کیونکہ ہماری طلب جو ہوتی ہے نا وہ صرف حلق تک ہوتی ہے، دل تک نہیں چلتی۔ جب دل تک آ جاتی نا طلب، دل تک طلب جو بھی چیز ہو پہنچتی ہے تو انسان پھر ہی اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ ایک دوست ہے، وہ دوڑ کے جاتا ہے دوسرے کے پاس، وہ کہتا ہے کہ یار بات یہ ہے کہ مجھے نا کافی دیر ہو گئی ہے، میں درود پڑھتا ہوں، لیکن میری خواہش ہے کہ میں اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کر لوں، لیکن میرے خواب میں حضور تشریف نہیں لاتے، بہت درود پڑا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم رات کو میرے پاس آنا، دعوت کرتا ہوں، بس رات کو گپ شپ کریں گے، بیٹھیں گے، پھر تمہیں بتاؤں گا، ایک کلیہ بتاؤں گا، تم وہ آزمانا، انشاءاللہ تعالی تمہارا کام ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ دوڑ کے آیا، دن گزر گیا، رات کو گیا، جب دوست کے پاس گیا، دوست نے آگے فش کی پارٹی رکھی تھی، فش آگے رکھ دی، مچھلی کھلائی، مچھلی کھلانے کے بعد پانی نہیں رکھا، پانی بعد میں کہا ٹھیک ہے تم مچھلی کھاؤ، مچھلی اس نے کھا لی، فل پیٹ بھر لیا۔ پتہ تو آپ کو ہے مچھلی گرم بہت ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے، بہت زیادہ پیاس لگتی ہے جب انسان مچھلی کھاتا ہے، تو اس نے کہا ٹھیک ہے تم ایسے کرو، تم پیاس لگ رہی ہے، تمہیں طلب ہے، تمہیں پیاس پانی کی، تم اندر بیٹھو، ادھر بیٹھ جاؤ، میں تمہارے لیے پانی لے کے آتا ہوں باہر ساحل سے، سمندر سے۔ تو اس نے باہر سے نکلا، باہر سے دروازے کو کنڈی لگا دی، تالا لگا دیا اور خود گھر چلا گیا۔ ساری رات وہ بیچارہ پانی کے لیے تڑپتا رہا، پانی 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 کرتا کرتا سو گیا۔ اب غور کریں، اس کو طلب کس چیز کی تھی؟ پانی کی تھی، اور تمنا بھی پانی کی تھی، آرزو پانی کی ہی تھی، دل میں بھی، دماغ میں بھی اور زبان پہ بھی، ہر جگہ اس کے جو بات ہائیوی ہو چکی تھی وہ ایک ہی تھی کہ پانی پانی پانی۔ اب رات کو وہ سو گیا، جب رات کو سویا تو خواب میں میرے قریب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو تب تشریف لاتے نا جب ہم طلب ہوتی، جب رات کو سویا تو رات کو خواب میں پانی کے ہی وہ اثرات نظر آ گئے۔ کون سے؟ پورا سمندر جو پانی ہی پانی، ہر طرف پانی ہی پانی تھا، پانی ہی پانی تھا، وہ نظر آنے لگ گئی۔ اب صبح جب ہوئی، دوست آیا، سارے معاملات پوچھے، اس نے کہا یار یہ کیسا گزرا؟ اس نے کہا یہ ماجرا ہوا کہ رات کو پانی 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 پانی۔ اس نے کہا کہ تمہیں طلب کس چیز کی تھی؟ اس نے کہا پانی کی تھی۔ اس نے کہا پھر غور سے سوچو، تمہیں پانی کی طلب تھی، دل و دماغ میں ایک ہی بات چھائی ہوئی تھی، ہیوی تھی، اور تم اسی پہ ڈٹے ہوئے تھے کہ پانی چاہیے، چاہیے تو چاہیے۔ تم ساری رات انتظار کرتے رہے لیکن پانی نہیں آیا۔ اب پانی جب نہیں آیا تو رات کو خواب میں آ گیا ہے۔
تو اس لیے جب حضور کے لیے تم دل و جان سے اپنا مکمل جو ہے طریقہ لگاؤ گے، مکمل اپنی ہمت لگاؤ گے، وہ وظیفہ تو ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، عملیات کرتے ہیں، لیکن ہمارے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں، ہمارے نظریات کہیں اور ہوتے ہیں، دل میں یقین ختم ہو چکا ہوتا ہے، پتہ نہیں ہونا ہے یا نہیں ہونا، وہ پہلے ختم ہو چکا ہے، وہم و گمان میں ہمارے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو جب یہ بات ہوتی ہے تو پھر اسی لیے ہمارے وہ وظائف جو ہم کرتے ہیں، جو عملیات کرتے ہیں، وہ کام نہیں آتے، وہ مکمل اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچتے۔ تو بات میں وہی مختصر سی آگے، کیونکہ وقت کافی لگ چکا ہے، آگے بہت زیادہ بات لمبی ہو جائے گی۔ اب بات یہ ہے کہ وہ جو طوائفہ عورت ہوتی ہے، جو فاحشہ عورت ہوتی ہے، جو ساری زندگی الگ الگ سالن ٹیسٹ کی ہوتے ہیں، الگ الگ جگہ پہ اس نے اپنے جو معاملات بگاڑے ہوتے ہیں، بکھیرے ہوتے ہیں، جب اس کو ایک جگہ پہ قید کر لیا جائے گا، ایک جگہ پہ باندھ لیا جائے گا تو وہ نبھانا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ عامل کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ پہلے وہ اپنا استخارہ کرے، استخارہ کر کے چیک کرے کہ ان دونوں کے درمیان یہ جو محبت پیدا کرنی ہے، کیا یہ آگے وقت ان کا صحیح گزرے گا یا کیا صورتحالی، اس کے بعد ہی اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے۔ اسی طرح جب مرد عورت کی شکایت لے کر آئے تو اس پر بھی غور کرنا ہوگا۔ اکثریت مرد جو ہوتے ہیں وہ اپنے عورتوں کی شکایت بھی لے کر آتے ہیں، خالی عورتیں نہیں مردوں کی شکایت لے کر آتی، مرد بھی ہوتے ہیں جو عورتوں کی شکایت لے کر آتے ہیں۔ تو اسی لیے جب مرد ہو اپنی عورت کی شکایت لے کر آئے، ویسے مرد کو اپنی عورت کی شکایت کسی کے آگے نہیں کرنی چاہیے، عورت کے جو ہوتے ہیں اپنے معاملات کسی کے آگے بیان نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ وہ تمہاری کھیتی ہے، تمہارا اپنا گھر ہے، تمہاری اپنی بیوی ہے۔ اپنی اگر باتیں کسی کو باہر کو شیئر کرو گے تو لوگ کیا سمجھیں گے، اس کی گھر والے کے ساتھ نہیں بنتی تو ہمیں کیوں بتا رہا ہے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں اپنی باتیں میاں بیوی کے جو ہوتی ہیں، شوہر اور بیوی کے درمیان، وہ اپنے تک ہی رکھیں تو بہت زیادہ فائدہ بھی ہوگا۔ تو اس لیے جب مرد اگر آئے عورت کی شکایت لے کر تو اس پر بھی غور کرنا ہوگا، کیونکہ قدرت نے عورت کو فطرتاً مرد کا تابع بنایا ہے۔ پھر مرد سے نفرت کیوں، اس کی بھی چند وجوہات ہیں، کیونکہ جب عورت کو اللہ تعالیٰ نے، قدرت نے، خدا تعالیٰ نے فطرتاً مرد کا تابع بنایا ہے، کہ فطرتاً ایک اس کی فطرت میں ہوتی ہے کہ وہ مرد کی تابع ہے۔ جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک عورت سجدہ کرنے لگی، میرے حضور نے فرمایا کہ نانا سجدہ صرف خدا کی ذات کو ہے، سجدہ صرف خدا کی ذات کو، خدا کے علاوہ کہیں بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ میرے حضور نے فرمایا خود سجدہ صرف خدا کی ذات کو ہے، اگر دوسرے سجدے کی خدا تعالیٰ اجازت دیتا، دوسرے سجدہ کا حکم ہوتا تو میں ایک عورت کو کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو، اپنے خامد کو سجدہ کرتی۔ تو اس لیے کیونکہ دوسرے سجدے کی اجازت نہیں ہے، لہذا سجدہ صرف خدا کی ذات کو ہے۔ تو بہرحال عورت کو ہر حال میں ہی اپنے خامد کے ساتھ وقت اچھا گزارنے کی تھوڑی سی یہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، اور عورت کو مرد کے سارے معاملات سمجھنے چاہیے جو بھی گزرتے ہیں۔ اب بات کیا ہے، جب مرد شکایت لے کر آتا ہے، مرد سے نفرت کیوں ہوتی ہے عورت کو، کیونکہ عورت تو فطرتاً مرد کے لیے پیدا کی گئی ہے، تابع ہے اس کے مرد کے۔ تو اب اس میں کچھ وجوہات ہیں، چند وجوہات، اب وہ سنیں کتنی وجوہات ہے۔ اس میں پہلی وجہ جو ہے لڑکی کے ماں باپ کی بے جا حمایت، یا لڑکی کے ساس نندوں کی بے جا سلوک، اس کی تحقیق کرے۔ ان وجوہات کا تدراک کرتے ہوئے بیوی کو مطیع کرنے کا تعویض و عمل کرے۔ اب بات یہ ہے کہ جب جو لڑکی ہے، مطلب اس کی بیوی جو ہے، اب وہ اس کے جو ماں باپ کے بے جا حمایت اس کی کرتی رہی ہے، لڑکی کے ساس نندوں کا بے جا سلوک اس کی تحقیق کرے۔ اب وہ کہتے ہیں جی میرے ساتھ وہ صحیح سلوک نہیں کرتے، وہ یہ نہیں کرتی، وہ نہیں کرتی، اب اس طریقے سے باتیں کرنے لگ جائے، تو ان کے وجوہات کو، اور بیوی کو اپنے تابع کرنا ہو۔ اگر مرد کہتا ہے کہ بیوی میرے تابع رہے، میرے اشاروں پہ چلے، میرے ساتھ رہے، میرے ساتھ پیار کرے، تو پھر اس صورت میں عامل ایک تعویذ دے، لیکن پہلے سارے معاملے کو سمجھ لے۔ سمجھنے کے بعد یہ جو میں آپ کو مکمل آج کا بایو ڈیٹا بتا رہا ہوں، یہ کچھ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے اور کچھ ان عامل حضرات کے لیے بھی ہے جو چینل پر آ کر کاپی پیسٹ کرتے ہیں۔ میں تفصیلاً میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے بھی کام آئے گی اور ایسی ویڈیو، اور آپ کے جو دوست احباب ہیں، مطلب جو جاننے والے ہیں، عامل حضرات ہیں، ان کے بھی یہ ویڈیو بہت زیادہ کام اور بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ پہلی وجہ تو سن لی۔ دوسری وجہ، عورت کی خلاف مرضی شادی ہونا۔ اب عورت جو ہوتی ہے
وہ ہو سکتا ہے کسی اور سے پیار کرتی ہو. آج کل کا رواج بن چکا ہے کہ گھر والے عورت کی شادی، لڑکی کی شادی فکس کر کے شادی کروا دیتے ہیں. لیکن میں ایک اپنی ذاتی رائے دینا چاہتا ہوں، کسی کی شادی کرنی ہو نا، اگر کوئی اپنی بیٹی ہو، بہن ہو، شادی کرنی ہو، تو ایک میرا برادرانہ طریقہ ہے کہ سب سے پہلے اکیلے میں اس بچی سے پوچھ لیں کہ بیٹا تم بتاؤ تم نے شادی کہاں کرنی ہے، تمہاری خواہش کہاں ہے، کہاں آرزو ہے، کہاں تم خوش رہ سکتی ہو. پھر اس سے جب پوچھیں گے تو اگر وہ اپنا کچھ نہ کوئی اگر نہیں بتائے گی تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ والدین ہیں، کر سکتے ہیں والدین اپنی مرضی سے. لیکن ٹھیک ہے والدین کو اپنی خوشی پسند ہے، لیکن جس نے زندگی گزارنی ہے، زندگی بسانی ہے، کم از کم اس سے پوچھا تو کریں کہ بتاؤ تمہیں کہاں تمہیں خوشی مل سکتی ہے، تمہیں زندگی پوری گزارنی ہے. اب عورت کی مرضی کے خلاف شادی کر دینا، اس موقع پر عورت کی اصلاح کے ساتھ محبت کا عمل کرے یا تعویذ دے. اب یہ کہ جب عورت کی مرضی کے خلاف شادی تو کر دی، اب ظاہر سی بات ساری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہے. اب اس کو عامل کو چاہیے کہ ایسا تعویذ دے، ایسا عمل دے، ایسا نقش دے جس سے ان دونوں کے درمیان آپس میں محبت پیدا ہو جائے، پیار پیدا ہو جائے، اور خلوت نہ ہو بلکہ دشمنی نہ پیدا ہو. یہ چیزیں ہیں. اب اس کی تیسری وجوہات سنیں. تیسری وجہ کون سی ہے؟ خود مرد کی کمزوری ہے، یعنی قوت مردانگی میں. جو میں نے پہلے سٹارٹنگ میں آپ سے بات بتائی تھی کہ مرد میں کمزوری تو ہے نہیں، لیکن تھوڑا سا ایک جو ہے نا کنفیوز ہو جاتا تھا اپنی بیوی کی، اپنی جو گھر والی تھی اس کی ڈانٹ ڈپٹ کی وجہ سے جو زیادہ دباؤ رکھتی تھی. تو اس میں کوشش کیا کریں، ہو سکتا ہے کہ مرد کی جو ہوتی ہے نا قوت مردانگی ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، لیکن ہمارا جو ان کے ساتھ بول چال ہے، چال چلن ہے، ہمارا بات کرنے کا انداز، گفتگو کرنے کا طریقہ ہو سکتا ہے ہمارا لہجہ سخت ہو، زیادہ سخت ہو، جس کی وجہ سے وہ نروس ہو جاتے ہوں، ڈر جاتے ہوں، جس کے اندر ان کے اندر خوف پیدا ہو جائے، بیٹھ جائیں، جس کی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ زیادہ تر وہ خلوت میں وقت نہیں گزار پاتے. تو ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس کو قوت مردانگی کا مسئلہ ہے، یا سچ میں خود کی مرد کی کمزوری ہے کہ یعنی قوت مردانگی میں کمی یا سرعت انزال، جس کی وجہ سے عورت کی تسکین نفس نہیں کر پاتا، جس کی بنا پر عورت کی محبت نفرت میں بدل جاتی. اب بات یہ ہے، ہو سکتا ہے اس کو بیماری ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، یا بیماری کے وہ ساتھ ساتھ اس کا انزال کا معاملہ ہو کہ وہ عورت کے جب قریب آتا ہے تو اس کو وہ نفس جو ہے نا، جو عورت کو سکون دینا چاہتا ہے وہ تو نہیں دے پا سکتا. اب ہو سکتا ہے کہ جب عورت کو جس چیز کی ضرورت ہو، سکون چاہیے، وہ نہیں مل رہا، تو اب تو عورت نے ظاہر سی بات ہے وہ نفرت تو ہونی ہے. جب ایک انسان سے نفرت پیدا ہو جائے گی، اب وہ کیا کرے گی؟ اس موقع پر مرد کا علاج کرائے، جب وہ کامل ہو جائے تب محبت کا عمل کرے. لیکن اب یہ کہ آج کل کا جو وقت ہے اس پرفتن دور میں عورت کیا کرتی ہے؟ عورت پھر غلط قدم اٹھانے کی کوشش کرتی ہے. اس لیے مرد کو چاہیے اگر ایسا معاملہ ہے تو انسان سمجھ جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے، پہلے ایک دو مرتبہ سمجھ جاتا ہے انسان، سارا کچھ معلومات ہو جاتی ہے، تو اپنا علاج کروائے یا کسی عامل کے پاس بیٹھ کے ان کا مکمل اپنا بایو ڈاٹا لے اور سارا کچھ مکمل جو آپ کو بتائیں اس پر عمل کریں. اب اس کی چوتھی وجہ سن لیں. وجہ نمبر 4، صحبت بد، مطلب بری صحبت سے بچنا ہے. لیکن صحبت بد ہے، میں اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ کہتا ہوں کہ صحبت بد کا اثر عورت پر اتنا گہرا ہوتا ہے کہ اس کا اتارنا مشکل ہو جاتا ہے. عورت پر اگر بری صحبت کا اثر پڑ گیا نا، ایک بار اگر عورت پر بری صحبت کا اثر پڑ گیا تو اس کو اتارنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا. اس لیے کوشش کیجیے گا کہ عورت پر صحبت بد کا اثر نہ پڑے. تو اس لیے اگر مذکورہ والا وجوہات نہیں تو بیوی کی ہم صحبت عورتوں پر کڑی نظر رکھے، کیونکہ بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کے یہاں کشیدگی پیدا کرتی ہیں، ان کے درمیان جو ہے نا لڑائی پیدا کرائیں گے، اور دوسروں کے گھر بگڑوانے میں انہیں قلب ہوتا ہے. جب تک اس کا تدارک نہ کیا جائے کما حقہ کامیابی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کا جو گھر ہے اس کا اجڑ جائے، اس کی خوشیاں ختم ہو جائیں، اس کے تمام معاملات ختم ہو جائیں. اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے کہ عورت کو صحبت بد سے بچائیں اور بری صحبت سے بچائیں، اس لیے کہ آپ ساری زندگی سکون سے، آرام سے گزار پائیں گے. تو اس سے بچانا ہمیں بھی ضروری ہے. تو اب جی تو چلتے ہیں اب پانچویں وجہ کی طرف. پانچویں وجہ کی طرف جانے سے پہلے میں تمام ویورز سے ایک گزارش کروں گا، ایک التماس کروں گا
کہ آپ تمام دوستوں سے ایک ریکویسٹ ہے، جو بھی ہمارے چینل دا لو انفو ٹی وی چینل کو دیکھنے والے ہیں، ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ ساتھ میں سبسکرائب بھی کر لیں، جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے وہ اپنے ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اگر پریس کیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرمائے، آپ کی ہر جائز نیک حاجات کو پورا فرمائے۔ تو بغیر وقت کو ضائع کیے ہوئے چلتے ہیں ہماری اگلی وجہ تھی ہماری 5ویں وجہ، وہ کون سی ہے کہ عورت کا فطری مغرور ہونا یا بد مزاج ہونا یا زبان دراز ہونا، ان باتوں سے مرد یہ نتیجہ نکال لیتا ہے کہ عورت مجھ سے محبت نہیں کرتی، حالانکہ وہ تو محبت کرتی ہے مگر عادت سے مجبور ہے۔ تو بات یہ ذہن میں رہے کہ جب ہم عورتوں کے ساتھ بد اخلاقی سے، بد زبانی سے، ہم عورتوں کے ساتھ سخت مزاجی سے پیش آئیں گے، ان کو تو ظاہر سی بات ہے آپ سے کام ہونا ہے، کوئی چیز منگوانی، کوئی چیز لانی، وہ تو آپ سے کہے گی، باہر سے تھوڑا کسی کو منگوا کے آ کے کہے گی۔ اب میں یہاں پہ عورت کو بھی سمجھا رہا ہوں اور ساتھ میں مرد کو بھی سمجھا رہا ہوں، دونوں باتیں خیال میں رکھیے گا کہ عورت کو چاہیے کہ مرد کی پریشانی کو سمجھیں، اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور مرد کو چاہیے کہ عورت کو سمجھے اور جو چیز کو چاہیے اس کو لا کر دے۔ اب بات یہاں پہ کی جا رہی ہے کہ اگر عورت مجبور ہو کر باتیں سن سن کر تھک چکی ہے تو ہم کہ وہ آپ سے جا کے دور ہو کے بیٹھ جائے گی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیار نہیں کرتی، پہلے تو بہت پیار کرتی تھی، بہت محبت کرتی تھی، میرے تھی، یہ تھا وہ تھا، اب میرے سے پیار نہیں کرتی، مگر عادت سے مجبور ہے۔ ایسی عورت کے لیے بجائے محبت کا تعویذ دینے کے اصلاح عادت کی تدابیر کرے۔ یہ عاملوں کے لیے بہت بڑی بات بتا رہا ہوں کہ عاملوں کو اگر عورتوں کو تعویذ دینا ہے تو پہلے عورتوں کی بات کو سارا سنیں، سمجھیں، پرکھیں، مردوں کی بات کو بھی سنیں، سمجھیں، پرکھیں، پھر اس کے بعد تعویذ دینے کی بجائے اس کی اصلاح کی جائے، مکمل طریقہ اس کو پروسیجر سارا سمجھایا جائے۔ میں جیسے پہلے بتایا تھا کہ ایک تعویذ دیا، میں نے عورت سے کہا تھا کہ اس کو دانتوں کے درمیان رکھنا ہے، اگر وہ باتیں کرتی جائے تم نے بات نہیں کرنی، دبا کے رکھنا، جتنا زیادہ دباؤ گی اتنا زیادہ وہ خاموش ہوگی۔ بات یہ طریقے سے استعمال کرنا، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو سٹارٹنگ میں بتایا تھا کہ ایک مرد کا عورت کے ساتھ یہ بیوی کا وہ ہوتا نہیں تھا، سارے ملاپ وغیرہ نہیں ہوتے تھے، اس لیے مکمل سارا بایوڈیٹا سمجھیں، اس کے بعد اس کو تھوڑا سی اصلاح کر دیں، بس بات چھوٹی سی بات ہے۔ اور عاملوں کو یہ بھی خیال رکھے کہ فطری عادت بڑی محنت سے بدلتی ہے، جو فطری عادت ہوتی ہے نا وہ بڑی محنت سے بدلتی ہے، چھوٹی موٹی بات نہیں کہ ٹھیک ہے اب میرے پاس آئیں گے تو میں اس کو فوری ختم کر دوں، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ جو فطری عادت ہوتی ہے نا انسان کی ہمیشہ کا جو کافی دیر سے چلتی آ رہی تھی وہ فطرتی عادت وہ بڑی محنت سے بدلتی ہے۔ جو لوگ عورت کو ابتدائی ایام میں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کی ہر خواہش کو بخوشی پورا کرتے ہیں، جو سٹارٹنگ سے ہی شروع سے ہی اس کو عورت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کو ہر خواہش اس کی جو وہ بخوشی سے پورا کرتے ہیں، خواہ وہ جائز ہو یا ناجائز ہو۔ تو اس لیے اگر عورت کی ہر جائز ناجائز خوشی کو آپ نے پورا کرنا شروع کر دیا ہے تو اب اس کی عادت فطری بن چکی ہے، اب اس کی عادت بن چکی ہے۔ بعد میں اگر آپ کہیں گے، یہ میں آپ کو یہاں پہ مثال دیتا ہوں، یہ ہوتا کیسے ہے؟ جب انسان کی شادی نہیں ہوتی، مطلب وہ ابھی شادی نہیں کی، پیار کرتے ہیں، لڑکی لڑکا پیار کرنے لگ جاتے ہیں، فیملی میں پتہ چلتا ہے یہ پیار کرتے ہیں۔ اب مجھے ایک واقعہ اچھی طرح یاد ہے کہ ہماری ایک برادری میں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایک اچھی طرح یاد ہے، ایک دوست تھا، کزن تھا میرا، اس کی شادی ابھی نہیں ہوئی تھی، ہونے والی تھی، وہ اپنی ہونے والی گھر والی کو کبھی کہاں لے کے جا رہا تھا، کبھی کہاں گھمانے لے کے جا رہا ہے، کبھی وہ کھلانے لے کے جا رہا ہے، کبھی وہ کھلانے لے کے جا رہا ہے۔ اور میں نے خود اپنی ذاتی طور پر میں نے اس کو کہا تھا کہ میں نے کہا بیٹا اس طریقے سے نہ کرو، یہ تمہیں شادی کے بعد مہنگا پڑے گا، کیونکہ شادی کے بعد تم ایسا نہیں کر سکتے، نہ ہی تم نے کرنا ہے ایسا، میں تمہیں ذاتی طور پہ پرسنلی طور پہ جانتا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، بس وہ بات کو اگنور کر جاتا تھا۔ تو اس لیے جب اس کی عادت بنا دی اس نے، اب عادت بن چکی، جب عادت بن چکی شادی کے بعد پھر وہ چینج ہو گیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مرد اس نے کام پہ تو جانا ہی جانا ہے۔ تو جب وہ چینج ہو گیا تو عورت کو پتا تھا کہ میرے سے پیار نہیں کرنے لگ گیا تھا۔ اب جب یہ عورت کے ذہن میں سوال بیٹھ گیا میرے سے پیار نہیں کرتا، جب عورت کے ذہن میں سے سوال بیٹھا ہے تو ظاہر سی بات ہے عورت مرد کو کیسے صحیح طریقے سے اپنا وہ ساتھ نبھانے دے گی۔ تو اب جب عورت کے ذہن میں سوال بیٹھ گیا تو آہستہ آہستہ وہ مرد کے ذہن میں بھی سوال بیٹھنا شروع ہوگا، پھر وہ عورت کہے گی یہ مجھ سے پیار نہیں کرتا، وہ کہتا ہے یہ مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ اب غور کریں اس میں درمیان سے بات شروع کہاں سے ہوئی؟ اسی سے ہوئی کہ پہلے ہم خود عادتیں بگاڑتے ہیں، پھر ہم خود ہی اس کی عادتیں سنوارنے لگ جاتے ہیں۔ عورت کی عادت کو بگاڑنے کے بعد اس کی عادت سنوارنا ایسے ہی ہے جیسے ہم نے ایک محاورہ سنا ہوا ہے کہ وہ ہاتھی کو رکشے میں بٹھانا یا جو اونٹ کو رکشے میں بٹھانا۔ تو اس لیے عورت کی عادت کو
بہتر ہے بگاڑے ہی نہ، کیونکہ ایک ویسے بھی ایک ہم نے کہاوت یا محاورہ سنا ہے، اور آپ کو معلوم بھی ہے کہ عورت فرمایا ہے کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے یہ عورت بنے گی ہے، اگر آپ اس کو اسی حالت میں رکھیں گے تو بہتر رہیں گے، آپ اس کو کوشش کریں گے نا اور ٹیڑھا کریں گے وہ ٹوٹ جائے گی، سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے تب بھی ٹوٹ جائے گی، مطلب جس حالت میں ہے اسی حالت میں رکھیں، زیادہ اس کو اپنا، اور جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ نہ اس کو فطرتاً عادت بنائیں، بعد میں چھڑوانا مشکل ہو جائے۔ تو بات مختصر آگے لے کے چلتے ہیں کیونکہ ٹائم کافی ہو چکا ہے، آگے بات لے کے جانا پھر بعد میں وقت زیادہ نکل جائے گا۔ اب یہ بات یہ ہے کہ جن عورتوں کے ابتدائی ایام میں آپ نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی، آپ ان کی ہر خواہش پوری کرتے رہے ہیں، تو خواہ وہ جائز تھی یا ناجائز تھی، اب ان کو جھیلیں یا ان کا پھر حل نکالیں۔ انہیں جب حل نکالنا ہے تو انہیں بعد کو احساس ہوتا ہے کہ اگر ایسے لوگ اب سختی کریں گے تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اسی عورت کے ساتھ جس کے بگاڑ میں مرد کی اندھی محبت کار فرما ہوتی ہے، مرد کو جن تدبیر سے کام لینا چاہیے، اور جو عورتیں فطرتاً بد مزاج یا قدر شناس ہوں اور اس کے ماں باپ بھی اس کی حمایت کرتے ہوں، تو بحسن و خوب بھی جدا کر دینا ہی بہتر ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ شاید سمجھ نہ آئی ہو، اس میں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں کہ جو عورتیں فطرتاً بد مزاج ہوں یا قدر شناس ہوں، جو آپ ان کو بولنے کا پتہ ہی نہیں ہے، جو آپ کے ماں باپ کی یا آپ کے آنے جانے والے کی قدر ہی نہیں کریں گے، آپ کے آنے جانے جتنے بھی آپ کے ہیں ان کی قدر نہیں کریں گے، تو پھر آپ ان کے کس طریقے سے آپ ان سے یہ گائیڈ لائن کریں گے کہ آپ کو اس سے بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو ختم کر دیں، پھر اپنا تعلق ختم کر دیں۔ اگر آپ نے اس کی عادتیں بگاڑ لی ہیں، آپ عادتیں خود جان بوجھ کے بگاڑی ہیں، تو اب اس کو سمجھانا تو آپ کے بس کی بات نہیں ہے، پھر آپ جاتے ہیں بھاگتے ہیں عاملوں کے پاس، قرہ حضرات کے پاس، علماء کے پاس، ہمیں تعویذ دے دو، ہمیں یہ طریقہ بتا دو، ہمیں یہ کر دو، ہمیں وہ کر دو، ہمارا گھر ٹھیک ہو جائے۔ ہم جان بوجھ کے ہم گھر کو اپنا تباہ و برباد کر رہے تھے۔ اب وہی بات جو میں نے پہلے بتائی کہ میں نے اپنے کزن کو خود کو کہا تھا کہ بھائی یہ ہٹ جاؤ، اس بات پہ نہ لگو، یہ تمہارے لیے مجبوری نہیں بلکہ تم شوق سے اب کر رہے ہو، لیکن بعد میں تمہارے لیے مجبوری بن جانی ہے۔ تو اس لیے اب بات یہ ہے کہ جب اس کو جدا کرنا ہی میرا خیال بہتر ہے، اگر اس کا کوئی سہارا نہیں ہے اور نہ اس میں اپنے اچھے برے کی یہ سمجھنے کی صلاحیت ہے، تو بجائے سختی کرنے کے نرمی سے سمجھائیں۔ اس میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، وہ بچی بیچاری چھوٹی سی عمر سے ہی اب تک جب تمہارے پاس آئی ہے تب سے لے کر اب تک اس کو کوئی اتنا سمجھانے والا، کوئی گائیڈ لائن کرنے والا نہیں تھا، اس کو بیچاری کو سمجھ نہیں ہے، اب وہ بے سمجھ ہے، اس کو کوئی سہارا نہیں ہے، اس کو کوئی اچھے برے کی سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، تو بجائے سختی کرنے کے نرمی سے ہی اس سے بات کی جائے، سمجھایا جائے، اور یہ خیال کریں کہ تخلیقی اعتبار سے دونوں برابر ہیں، مگر خالق و مالک نے کسی حکمت کے تحت عورت کو مرد کا محکوم فرمایا ہے۔ اگر میں اس کو قصداً یا سہواً لغزشوں پر سزا دینے پر قادر ہوں تو میں بھی اس خالق و مالک کا محکوم ہوں، اور میں خود اس حاکم حقیقی کے احکام کی تعمیل میں غفلت ہی سے کام نہیں کر لیتا، بلکہ اکثر کام صحیح تاکیدوں کے باوجود اس کی مرضی کے خلاف کرتا ہوں۔ اگر اس نے میری پکڑ کی اور اس کی سزا دی تو کیا ہوگا؟ اگر مرد اس خیال کے تحت صبر اور درگزر سے کام لے اور اللہ کی ایک بندی پر صرف اللہ کے لیے احسان کرے تو اس کی رحمت سے یہ امید ہے کہ وہ بھی اپنے قصور معاف فرما دے گا۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی بات سمجھیے گا، میں نے تھوڑا سا پہلے بتا دیا، بات سمجھانے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی عورت ہے جو نہ سمجھ ہے، نہیں پتا بات کرنے کا انداز کا، کیا گفتگو کیسے کرنی ہے، وہ جان بوجھ کے نہیں بلکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے، سمجھانے والا نہیں تھا، کوئی گائیڈ لائن کرنے والا نہیں تھا، وہ بیچاری گھر میں رہی ہے، ایک قید خانے میں جیسے رہی تھی، وہ کہیں گئی نہیں تھی، اس کو پتہ ہی نہیں کس کے بارے میں کیسے بات کرنی، کیا کرنا کیا نہیں کرنا۔ اب اگر آپ اس کی بات کو ٹوکیں گے، وہ یہ نہیں کیا تم نے کھانا سیپ کا یہ ہے وہ ہے، اگر آپ اس کی بات جو ہر بات کو ٹوکیں گے، ہر بات پہ اس کو تانا زنی کریں گے، آپ اس طریقے سے اگر کرتے جائیں گے تو وہ تو بیچاری جو ہے اور زیادہ سہم جائے گی، اس لیے اس کو بجائے مارنے کے، بجائے مار پیٹ کرنے کے، بجائے اس کو کسی طریقے سے اور طریقے سے سمجھانے کے جس کو اس کو تکلیف ہو، تو خدا فرماتا ہے تم بھی میرے بندے ہو، وہ بھی میری بندی ہے، اگر تم اس طریقے سے اس پر ظلم کرو گے، جان بوجھ کر کرو گے، تو دیکھ لو خود سزا کل بروز قیامت سزا دینے والا بھی میں ہوں۔ تو یہ خیال رہے، اگر تم درگزر کرتے ہو، صبر کرتے ہو۔ مجھے ایک اچھی طرح بات یاد ہے، ایک بزرگ تھا، وہ نا ایک ڈاکٹر کے پاس آیا، اس نے انجیکشن لگوانا تھا، تو اس نے نا نرس اس کو دوائی وغیرہ دے کے انجیکشن لگانے لگی، وہ بزرگ کہنے لگا، بابا جی کہنے لگے بیٹا جلدی کرو مجھے نکلنا ہے، ٹائم 9 بجے میں نے پہنچنا ہے۔
وہ کہتے ہیں بابا جی میں کر تو نہیں، کہا جلدی کرو مجھے 9 بجے پہنچنا ہے۔ حالانکہ جب وہ اس نے کہا کام کیا ہے، اس نے کہا کہ میری فلاں وارڈ میں میری بیوی جو ہے وہ داخل ہے، 5 سال ہو گئے اس کو بیماری ہے، السریہ کی بیماری ہے، جس بیماری میں انسان دوسرے کو پہچانتا نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں وہ تمہاری کیا لگتی ہے؟ اس نے کہا میری بیوی ہے، 5 سال ہو گئے اس کو یہ بیماری ہے۔ اس نے کہا کہ وہ تم پہچانتے ہو اسے؟ کہا میری بیوی تو پہچانتا ہوں گا۔ اس نے کہا وہ تمہیں پہچانتی ہے؟ کہا مجھے نہیں پہچانتی۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے رہنا، تم نے کیا کرنا ہے، وہاں کے جو ہاسپٹل والے ہیں وارڈ وغیرہ وہ ان کو کھانا کھلا دیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ مجھے صرف 5 سال سے نہیں پہچانتی، وہ جب سے میری شادی ہوئی تب سے تو پہچانتی تھی نا، اب بھی صرف 5 سال ہوئے مجھے نہیں پہچانتی، میں تو پہچانتا ہوں نا وہ میری بیوی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ایک وقت آ سکتا ہے، انسان پر بھی آ سکتا ہے، اس لیے کسی کے باتوں میں آ کر، دباؤ میں آ کر بیوی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے۔ اب تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیے گا، یہ تو ایک تصویر کا جو 5ویں وجہ بتائی نا، تصویر کا ایک رخ تھا، اب دوسرا رخ بھی دیکھیے گا۔ جس طرح عورتوں میں کچھ ناپسندیدہ باتیں ہوتی ہیں، فطری یا غیر فطری، صحبت بد کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہیں، اسی طرح بعض مردوں میں بھی ایسی باتیں پائی جاتی ہیں۔ پہلے باتیں بتائی میں نے عورتوں کے حوالے سے، اب مردوں کے حوالے سے بات سن لیں۔ یہ نہیں کہ صرف عورتیں اس طرح کی ہوتی ہیں اور مرد نہیں ہوتے، جب فطری یا غیر فطری صحبت بد کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہیں، اس طرح بعض مردوں میں بھی ایسی باتیں پائی جاتی ہیں۔ جوا، شراب، زنا وغیرہ عادات بد یا کاہلی کی بنا میں گھر میں تنگی اور اس پر گالی گلوچ، مار پیٹ، ایسی مظلوم ہستی کو یہ خیال کر کے صبر سے کام لینا چاہیے۔ اب بات کو تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جس طرح ایک ملازم نرس کسی پاگل کی خدمت پر مامور کی جاتی ہے، وہ نہ تو اس کی گالیوں کی پرواہ کرتی ہے، نہ عادات بد کی وجہ سے اپنے فرائض سے غافل ہوتی ہے، بلکہ وہ تو سمجھتی ہے کہ میں جس کی ملازم ہوں اس سے اس خدمت کی اجرت پا رہی ہوں۔ مطلب وہ اب اس کے، ہم اکثریت ہاسپٹل جاتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بات نہیں سن رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، وہ ہم اس کو گالی بھی دیتے اس کو اثر ہی نہیں ہے، ہم یہ بات کرتے اس کو اثر نہیں ہے۔ اب ان کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے نا تو کچھ چند چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ یہ بھی بات ہوگی، وہ بھی بات ہوگی، آپ نے کسی بھی بات پر آپ نے زیادہ فوکس نہیں کرنا، ٹھیک ہے، جو بولتا ہے بولتے جا رہا ہو، انسنی کرتے جا رہا ہو۔ اب یہی مسئلہ بتا رہا ہوں، جس طرح کچھ عورتوں میں اسی طرح مرد جو ہے نا وہ عورتوں کی چند باتوں کو اس طریقے سے انسنا کر دیا کریں، اگر کوئی لڑائی جھگڑے والی ہو تو اس کو انسنا کر دیا کریں، ٹھیک ہے چھوڑ دیں، کیونکہ آپ نے گھر بسانا ہے، گھر بسانے کے بعد خدا اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جب یہ آپ نے اپنے کام سے غافل ہو رہی ہیں، اپنے فرائض سے غافل ہو رہی ہیں، تو ٹھیک طریقے سے بٹھائیں، انہیں ایک طریقے سے ہنسی مذاق میں بات کر دیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے ہم وہ جیسے ہاسپٹل میں نرس ہیں ان کو پتہ ہم تو اجرت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اب اس سے یہ مجھے اس سے کیا لینا ہے، اگر عورت اس خیال کے تحت صبر کر کے کہ خدا نے اس مرد کی خدمت میرے سپرد فرمائی ہے، اب یہاں پہ عورت کے بعد اگر عورت یہ چیز مان لے کہ خدا نے اس کی جو خدمت ہے وہ میرے سپرد کی ہے، تو اس کا اجر عظیم دینے والا وعدہ بھی خدا نے فرمایا ہے کہ جس کی ملازم ہوں اس کے حکم کی تعمیل میں کوتاہی نہ ہی ہو، مجھے اس کا اجر وہی دے گا۔ اب جیسے نرس کہہ رہی ہے کہ میں جس کی ملازمہ ہوں وہ میں صرف اس کی جاب کے لیے کام کر رہی ہوں، اسی لیے یہاں پہ یہ میں بتا رہا ہوں کہ جو عورت ہے اس کو یہ بات ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ یہ جو مرد کی خدمت ہے نا یہ خدا نے میرے ذمے لگائی ہے، اور اس کا جو اجر ہوگا، اس کی جو اجرت ہوگی وہ خدا تعالیٰ مجھے ہی عطا فرمائے گا۔ اب جب یہ ذہن میں بات عورت بٹھا لے گی تو کبھی بھی آپ کے گھر میں کوئی بھی جھگڑا نہیں ہوگا۔ یہ عورت کی بات بتائی میں نے، اب آگے بات اس کا جو اجر وہ تو خدا تعالیٰ ہی دینا، کیونکہ وہ میرا حقیقی مالک ہے۔ بس رضائے الہی کی دھن میں ہر تکلیف برداشت کرے۔ مرد بات کر جاتا ہے، اگر خدا فرما رہے اگر تم نے اجرت لینی ہے، اجر لینا ہے، ثواب لینا ہے، مجھ سے اس کا جو معاوضہ لینا ہے، تو مرد کی ہر بات کو، ہر فعل کو چپ کر کے سہ لینا، کل بروز قیامت خدا تعالیٰ تمہیں اس کا اجر، اس کی اجرت ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ ان عورتوں سے میں بات کر رہا ہوں، لیکن مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کے ساتھ برا سلوک نہ کیا کریں، اس کی بہت سخت پکڑ بھی ہے، بہت سخت گناہ بھی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جب
غصہ کو خدا کے لیے حسین مسکراہٹ میں بدل دے، اور اپنا کیونکہ نا غصہ جو ہوتا ہے نا خدا کے لیے، غصہ خدا کے لیے حسین مسکراہٹ میں بدل ڈالے۔ اگر کوئی شوہر بات کرتا بھی ہے جس سے انسان کو غصہ آتا ہے، بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، تو بجائے گالی گلوچ کرنے کے، بجائے باتیں کرنے کے، کیونکہ وہ تمہارا مالک ہے، وہ تمہارا مالک ہے، وہ شوہر ہے تمہارا، خدا تعالیٰ کے صدقے صرف خدا کے لیے اس غصے کو حسین مسکراہٹ میں بدل دے، ضد اور آن کو مرضی مولا پر قربان کر دے، پھر احسانات خالق کی کرشمے دیکھے گی۔ وہ گھر جو اب تک جہنم کدا ہے وہی گلزار رحمت بن جائے گا، کیونکہ جب ایک چیز ہمیشہ آگ کبھی نہیں بجھا سکتی، آگ کو ہمیشہ پانی نے ہی بجھایا ہے۔ تو اس لیے جب پانی گندا ہو جائے گھر میں، تو اس کو اگر ٹینکی پڑی ہے نا، تو اس میں پانی اگر گندا ہو گیا، گندگی آ گئی، تو ہم ٹینکی باہر نہیں پھینکتے بلکہ پانی نکال کے ٹینکی صاف کرتے ہیں، پھر اسی میں پانی بھر لیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ایسی معاملات آپ کے گھر میں، آپ کے بیوی میں یا کوئی ایسے معاملات بنتے ہیں، تو بجائے پتنگڑ بنانے کے گھر میں بیٹھ کے صلح صفائی کے ساتھ ایک آسان طریقے سے بات کریں، اور سوچ سمجھ کر اس کا آگے حل نکالیں، بجائے باہر کسی دوسروں کو بتانے کے، یہ دوستوں کے پاس جا کر گپ شپ کریں۔ یہ پرفتن دور جو چل رہا ہے، اس پرفتن دور میں یہاں پہ کوئی بھی کسی کا نہیں ہوتا، بس تماشا بنانے کے لیے ہزاروں باتیں سنتے ہیں، ایک کان سے سنی، ہم جتنا بھی کہہ لیں کہ چھپا کے رکھنا ہے، وہ باتیں آگے بتا دی جاتی ہیں۔ تو یہ تھا چند طریقہ کار، یہ مختصر سا میں نے آپ کو تھوڑا سا آپ کا جو ہے آئینہ دکھایا ہے۔ یہ چند ان لوگوں کے لیے، ان عورتوں کے لیے بھی ہے، ان مردوں کے لیے بھی ہے، اور جو محبت کے تعویذات کے لیے دن رات تلاش کر رہے ہیں کہ ہم یہ بھی محبت کریں، اس سے محبت ہو جائے گی، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ ہو جائے، میرے ساس سسر وہ مجھ سے پیار کرنے لگ جائے، میرا شوہر مجھ سے پیار کرنے لگ جائے، وہ واپس آ جائے، یا میں اس کے پاس چلی جاؤں، وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا، یا وہ مجھ سے پیار نہیں کرتی۔ اس طریقے کی باتیں ہم سن کے تھک چکے ہوتے ہیں۔ تو آج میں نے سوچا کہ ان کے لیے ان کی جو چند وجوہات ہیں وہ ان سے شیئر کی جائے، ان کو بتائی جائے، کس وجہ سے عملیات جو آپ کرتے ہیں وہ کام نہیں کرتے، کس وجہ سے آپ عملیات کرنے چاہیے، کب کرنے چاہیے، اور کچھ پیغامات میں نے ان عاملوں کو بھی دیے ہیں، ان عاملوں کے لیے بتائے ہیں کہ جو یوٹیوب پر اپنا کسی کے اور چینل کا جو وظیفہ ہوتا ہے وہ اٹھا لیتے ہیں، اس کو کاپی کر کے پھر آگے شیئر کر دیتے ہیں۔ میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں پورا یوٹیوب چینل چھان مارے، اس طریقے سے تفصیلاً کوئی بھی نہیں بتائے گا جس طریقے سے میں نے آج آپ کو اپنے چینل پر یا آپ کو کچھ تفصیل بتائی ہے۔ ابھی مکمل تفصیل میں نے نہیں بتائی، انشاءاللہ تعالی وقت ملا تو آپ کو آگے بہت ساری تفصیل اس کی جو ہے کہ وظائف کرنے کا طریقہ کیسے ہوتا ہے، نقش اگر بنانا ہے، تعویذ اگر بنانا ہے تو کس طریقے سے کیسے کرنا ہے، کس صورتحال میں بیٹھنا کہاں ہے، کس طریقے سے زیادہ افضل ہوگا، کس جگہ پر بیٹھ کے افضل زیادہ ہوگا، اور کس کے ساتھ بنانا ہے، لکھنا کیسے ہے، یہ سارا طریقہ انشاءاللہ تعالی پھر کبھی وقت ملا تو پھر کبھی انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یہ وہ چیزیں آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں جو کبھی بھی کوئی بھی شیئر نہیں کرتا، عامل صرف اپنے تک رکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھ کر اس کو اس کے بعد آپ کی باتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن میں نے آج آپ تک شیئر کر دی ہیں، ایسے معاملات بھی شیئر کر دی ہیں جو آج تک کبھی کوئی شیئر کرتا ہی نہیں ہے۔ ویڈیو آج میں نے کافی لمبی، کافی نہیں، تھوڑی بہت نہیں بلکہ کافی زیادہ لمبی بنا دی ہے، پورا گھنٹہ میں شاید اس سے بھی اوپر ہو جائے، لیکن کوشش کیجیے گا اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو خدا را مجھے معاف فرمائیے گا، اور ہمیشہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے محبت کے وظائف بھی اور بھی بہت سارے وظائف ہم لے کر آئیں گے، بہت زیادہ پاورفل وظائف بھی لے کر آئیں گے، ہمیشہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں بہت جلد اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال بھی رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔